ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے بیرسٹر شہدہ جمیل صاحبہ کے ساتھ۔ بیرسٹر صاحبہ، آپ بتا رہی تھی کچھ پاکستان چونک کے حوالے سے، کچھ یاد ہے آپ کو کہ یہ کس طرح دیکھیے، پاکستان جب چونک ہم بنا؟ دسمبر کی بات کر رہے ہیں تو اس دن جب قرارداد پاس ہوئی، دونوں قرارداد ریزولوشن 1 ریزولوشن 2 پاکستان کے، جب پہلی دفعہ اس کا کہا کہ آزاد ریاست چاہیے پاکستان کی مسلمانوں کے لیے، تو اس کے بعد قائد اعظم کی اس دن سالگرہ تھی، جس دن پاس ہوا، موو کیا 25 انہوں نے دسمبر 43 تھی۔ میں، ہاں اس کے بعد تو جب یہ ان کی انہوں نے بنائی، جب منانے کے بعد پھر وہاں سے جلسہ کیا گیا پورے سمجھیے کہ کراچی میں جو مسلمان مقیم تھے ان کو سمجھانے کے لیے کہ اب جدوجہد کس نہج پہ جائے گی، اور انٹرنیشنل پریس بھی آئی ہوئی تھی اس وقت۔ اچھا، تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ ایک جگہ ہے ہم جس کو کہتے ہیں پاکستان چوک، یہ ایم اے جناح روڈ کے پاس۔ روڈ کے پاس، اور این ای ڈی یونیورسٹی پہلے جی ہوتی جی تھی وہاں بالکل۔ پہ، انجینئرنگ یونیورسٹی۔ اس چوک کو پاکستان چوک اس وجہ سے کہا گیا کہ سب سے پہلے یہاں پہ شروع ہوتا ہے ہمارے آغاز، وہ کہ تحریک کا سلسلہ وہاں سے شروع کہ ہوتا ہے۔ یہ قرارداد کیوں پاس ہوئی، اور اس کے اندر جو جب کنونشن میں وہ انہوں نے تقریر کی قائد اعظم نے، تو وہاں پہ انہوں نے نعرہ اٹھایا تقسیم دو اور آزادی دو، تقسیم کر کے آزادی دو۔ تو دس از کالڈ ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا۔ کوئٹ انڈیا نعرہ تھا کانگریس کے ریزولوشن کا، اور قائد اعظم نے لفظ ڈیوائڈ کا، ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا۔ تو یہ چیز کا باقاعدہ وہاں پہ جلسہ ہوا، اور اس وجہ سے اس کے بعد سب لوگوں اس کو زبانی اس کو پاکستان چوک کہتے ہیں۔ اچھا میڈم، ہم بات کر رہے تھے کہ 46 کا الیکشن، جی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس طرح وہ ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ آئے، اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بن جاتا ہے تو اس مسلم سیٹس پہ میجورٹی مسلم کا، سیٹس پہ میجورٹی، اور پھر جس وقت پاکستان کی فارمیشن ہوتی ہے، جی تو ایک تاثر یہ ہے کہ جو زیادہ اکثریت تھی، جہاں جس بیس پہ پاکستان کا کیس لڑا گیا، وہ بنگال میں ایک بہت بڑی موومنٹ تھی، جس کو آپ کے نانا جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے، بنگال کی پوری ایک جو انہوں نے موبلائز کیا وہاں پہ مسلم لیگ کو، اور مسلم لیگ نے وہاں پہ سویپ کیا۔ لیکن لوگ اس وقت کہا جاتا تھا کہ کچھ بھی ہو، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم حسین شہید سہروردی ہوں گے۔ بات آپ تو کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ تاثر درست تھا، اور آپ کے نانا کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی؟ زیادتی نہیں ہوتی، میں نے نانا سے بات کی اس کی، انہوں نے کہا تھا کہ زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے دیز آر دا پولیٹیکل ڈائنامکس، سیاست کے اندر ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہ ڈائنامکس کے تحت یہ تھا کہ جب وہ پوری، کیونکہ کونسل کے اندر، ورکنگ کمیٹی کے اندر باقاعدہ وہ لوگ تھے جو اس صوبے سے زیادہ تھے یا مائنورٹی صوبے سے تھے، اور وہ یہاں ان کی کونسل ان کے ساتھ تھے، لیاقت علی خان صاحب ان کے سیکرٹری بنے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ اثر رسوخ کا بڑا فرق ہوتا ہے، کچھ بھی ہو نانا دور تھے، یہاں پہ قربت تھی، تو اس کا ان کی لابی جو تھی وہ لابی اسٹرانگ تھی۔ لیکن ایک بیرسٹر صاحب ایک چیز بتائیے کہ حسین شہید سہروردی صاحب کے بڑے اچھے مراسم مہاتما گاندھی جی صاحب سے تھے، بالکل تھے، پھر بھی ان کو کانگریس ایکسیپٹ کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیونکہ کانگریس بھی گاندھی سے خائف تھی، کانگریس کے لیڈرز گاندھی کو ضرور استعمال ضرور کرتے تھے، اچھا، لیکن کیونکہ اوورال روٹس بیس کے لیے، بیس موومنٹ، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاندھی آ کے حکومت میں بیٹھے۔ تو وہ نہرو جو تھے پٹیل وہ اور نہرو، پٹیل اور ماؤنٹ بیٹن دونوں چاہتے تھے کہ نہرو بنے۔ دیکھیے وہاں پہ اپنی ایک ان کی اپنی سیاست، ان کی اپنی سیاست تھی، پولیٹیکل ڈائنامکس اس طرح لیکن سے ان چل کا رہی تھی، یہاں سے اثر رسوخ جو ہے، جو روٹس زیادہ تھے وہ مہاتما گاندھی کے تھے اپنے پبلک کے روٹس اندر، مہاتما گاندھی کے تھے، وہ اس کو یوز کرتے تھے، لیکن ان کو حکومت میں ان کا عمل دخل ان برداشت کو نہیں باپو جی پورے ہندوستان میں کہا جاتا تھا، کرتے، اس اب بھی حد تک کہتے ان ہیں۔ کے، اب بالکل، کیونکہ وہ ان کے جو انداز ہوتا تھا سب سے ملنے کا وہ مختلف تھا، اور سردار پٹیل ڈائی ہارڈ مہا سبھا کی سپورٹ تھی ان کو، اچھا، اور ان کے یہاں پہ انداز صاحب بالکل ایک چیز ڈفرینٹ کا تھے۔ اور میں آپ سے جو ہے نا وہ رائے لینا چاہوں گا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حسین شہید سہروردی کے جو تعلقات تھے گاندھی صاحب سے، وہ ان کے وزیر اعظم بننے میں بھی رکاوٹ تھے، غلط، یہاں پہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا، اور قائد اعظم نے خاص طور پہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں بالکل دیکھا۔ نہیں، قائد اعظم کے اپنے روابط، دیکھیے 3 شخصیتیں بہت اہم ہیں جو اس ہماری، سمجھیے کہ ایک طرف کانگریس تھی، ایک طرف مسلم لیگ کی، 3 شخصیتیں، اس میں ہیں قائد اعظم، اس میں گاندھی، اور میرے نانا، جب کچھ بھی کوئی کچھ کہہ دے، یہ 3 کی جو ایکسس تھی آپس میں نہ ملانا، اور ایک شخصیت جس کو کبھی نام ان کا نہیں لیا جاتا، لیکن وہ خاموش شخصیت جن کا نام ہے مرزا احمد اصفہانی۔ اچھا، مرزا احمد اصفہانی بڑے بھائی تھے مرزا ابو الحسن اصفہانی کے،
انہوں نے بھی بہت اہم کردار، جیسے سر آدم جی نے کردار ادا کیا، اسی طریقے سے مرزا احمد اصفہانی نے کیا. مرزا احمد اصفہانی کی بڑی قریبی دوستی تھی قائد اعظم کے ساتھ، اور میرے نانا کی ان کے ساتھ قریبی. تو یہ ایک چھوٹے سے ان کی ایک سمجھیے کہ سمجھ اور ایک کمیٹی ایک صاحب گروپ بن گئی تھی ان گروپ کی. بن گئی تھی. مگر اس میں یہ تھا کہ قائد اعظم جب یہاں تھے قربت میں، اور جو ڈائنامکس چل رہی تھی، نانا جب یہاں آئے تو اس وقت کلکتہ یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا صوبہ تھا پورے برٹش انڈیا کا، اور جیسے آج پنجاب ہے پاکستان میں، تو وہ حیثیت رکھتا تھا پورے برٹش. تو جتنی قوت تھی اور طاقت تھی کانگریس کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ ہم کاٹتے ہیں بنگال کو، تو جو پٹسن جو ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں، اس کی کاشت ہوتی تھی ایسٹ بنگال میں، لیکن اس کی ساری پروسیسنگ یونٹس جو تھے وہ تھے کلکتہ ویسٹ بنگال میں. تو وہ چاہ رہے تھے مفلوج کرنے کے لیے کہ یہ کاٹنے، تو وہاں کی پالیٹکس بیکیم کرٹیکل. اس وجہ سے نانا اور گاندھی کے آپس میں وہاں پہ پھر رائٹس شروع ہو گئیں. رائٹس کی وجہ سے وہ واپس وہاں گئے. اس وقت کیونکہ ان کو جانا پڑا، اور قائد اعظم نے اجازت دی کہ دیکھیے قائد اعظم کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا وہ بھی غلط ہے. وہ بہت ہی حساس شخصیت تھے. کوشش کرتی، جب ماؤنٹ بیٹن اور برٹش نے سب نے کہا کہ جی بڑے اسٹف تھے، نو ہی واز ناٹ اسٹف، بہت حساس تھے. ان کو سمجھ آئی کہ اگر ہم سب چھوڑ کے چلے آتے ہیں، مسلمان پھر تنہا رہ جائیں گے. کسی کو تو جا کے وہاں پہ ان کو دھارس دینی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تصفیہ لانا. پروپیگنڈا ہے کہ ان کا بالکل وہاں پہ جانا قائد اعظم کو ناگوار ہوا یہ اس وقت کہ تمام مشہور یہ تھا کہ سہروردی بنیں گے وزیر اعظم، مشہور تھا تمام، کیونکہ ان کی ایسی حیثیت ہو گئی. تو جب اس کے برعکس ہوا تو ظاہر ہے کہ چیمنگ ہوئیں شروع ہو گئی تمام کہ یہ کیسے ہوا. بنگال میں تو اس بات کو بہت دل پہ لیا گیا. بنگال میں لیا گیا، یہاں پہ بھی حیرت ہوئی، بہت سی جگہوں میں حیرت ہوئی، سرحد میں آپ کے حیرت ہوئی. لیکن ان کی پاپولیرٹی کا عالم جو تھا وہ بہت کافی اونچا تھا، کافی اونچا تھا. مگر اب اس کو ایک دم سے پھر یہ بات سامنے کہ نہیں وہ اصل میں قائد اعظم ناراض ہو گئے. یہ بات آئی قائد اعظم کے وفات کے بعد. لیکن قائد اعظم خود چاہتے تھے کہ حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے. دونوں کی اچھی آپس میں دوستی تھی. تو پھر کیا اس لابی کے آگے قائد اعظم خاموش ہو گئے؟ جو خاموش نہیں ہوئے. ہوا یہ کہ کیونکہ نانا کو ادھر جانا پڑا، یہ ان کو رائٹس کو کنٹرول کرنا پڑا. تو جب ایک سیاست آپ سے تھوڑا سا دور ہے تو آپ تو امیجیٹلی انہی کو چنیں گے جو کام کریں گے، کہ آپ کو تو فوراً پرائم منسٹر بنانا ہے، آپ روک نہیں سکتے اس پروسیس کو. اگر وہ نانا کو بناتے تو پھر ہمارے بنگال سے وہ کٹ جاتے. اور بنگال میں جو قتل عام شروع ہوئی ہے، جو RSS اور ہندو مہاسبھا نے جو مسلمانوں کے اوپر جو وہاں پہ اس وقت مقیم تھے ان کے اوپر جو مظالم باقاعدہ برپا کیے، وہ اس کو تو کسی کو سنبھالنا تھا. کہتے ہیں کہ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک پولیٹیکل مسٹیک ہے، بلنڈر ہے، کہ انہوں نے بنگال سے حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم نہیں بنایا، اور یہ ایک ایسا بیچ پڑ گیا جو آگے چڑھ کے پاکستان کے ٹوٹنے کا سبب بنا. نہیں، بریچ ادھر سے نہیں بنی، قائد اعظم سے کوئی بریچ نہیں ہوئی اس معاملے میں. کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر میرے نانا سے جب انہوں نے بات کی دسمبر میں، جب یہاں آل انڈیا مسلم لیگ خالق دینہ ہال میں اس کی آخری اجلاس ہوئی، تو جب یہاں پہ بات آئی، یہاں پہ انہوں نے ان سے بات کی کہ 55 کروڑ کا مسئلہ ہے ہماری ڈویژن آف ایسٹس کا. قائد اعظم اور یہ ہمارے نانا میں بات ہوئی. پھر قائد اعظم کو نانا نے کہا کہ میں گاندھی سے بات کرتا ہوں. گئے واپس، جب واپس گئے وہاں پہ انہوں نے گاندھی جی سے بات کی. گاندھی جی اپنے پھر فاقے انہوں نے شروع کر دیا کہ موت تک. اچھا، جب انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کی تو اس بھوک ہڑتال میں انہوں نے کہا کہ جب تک کہ یہ 55 کروڑ پاکستان کو نہیں ملتا، میں اپنی یہ جو ہے فاسٹ نہیں بند تو یہ مرن برتھ پاکستان کے لیے رکھا. پہلے تو سب کانگریس نے اور ماؤنٹ بیٹن اس وقت گورنر جنرل تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ کہ حربہ ہے، جیسے ماضی میں ہوتا تھا حربہ. لیکن آہستہ سے انہوں نے دیکھا یہ تو سیریس ہو گیا ہے. وہ بالکل ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، پورے ہندوستان میں ہلچل مچی. تو اس کی وجہ سے پھر 55 کروڑ ریلیز ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجیے اس زمانے کے اخبار 55 کروڑ ریلیز ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے پھر باقاعدہ میرے نانا سے انہوں نے اپنا روزہ توڑا، اپنی بھوک ہڑتال توڑی. تمام یہ گاندھی فلم جو بنائی انہوں نے انگریزوں نے، اس میں انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ابوالکلام آزاد نے کی، بالکل غلط. اچھا، وہ تو ہے حسین شہید سہروردی، انہوں نے ان کا مرد برد جو ہے وہ کیونکہ ساتھ تھے. اس دوستی کا جو ذکر ہے، یہ گاڈ سے جس نے گاندھی جی کو 15 دن بعد مارا، قتل کیا اس کے، جب اس کی باقاعدہ ٹرائل ہوئی ریڈ فورٹ میں، جو اس ٹرائل کے اندر جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ میں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ یہ 55 کروڑ کے لیے یہ گاندھی نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور وہ سہروردی کے ساتھ.
وہ تو اچھا بیان تو اس کا مطلب ہے کہ 15 جنوری کو وہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں اور 20 جنوری پہلے کو نظام آف حیدرآباد نے دی پیسے پاکستان کے لیے. پاکستان کے لیے. وہ پیسے جیسے جیسے ختم ہوئے تو ہمیں نیکسٹ لیسٹ، کیونکہ آپ کی پوری انٹرنیشنل فائنینس سسٹم ابھی تک قائم بنا نہیں نہیں تھا. ہوئی، تو اس تھوڑا سا عرصہ ان کو اور چاہیے تھا، اس میں وہ 55 کروڑ کام آ گئے، اور پاکستان کے 1 سال کے اندر پھر قائد اعظم نے یہ اسٹیٹ بینک بھی کھولا جولائی میں، اور اس کے بعد وہ اعلان ہو گیا پاکستان ہیز کم ٹو اسٹے. بیرسٹر صاحبہ ہماری گفتگو جاری ہے، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کے ساتھ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.